بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت جو اہل سنت و جماعت میں مقبول کتاب ہے اور معتمد علیہ ہے، اس کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ایمان کی تعریف، کفر کی تعریف اور ضروریات دین کسے کہتے ہیں بیان کیا جائے گا۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ضروریات دین کی تصدیق کرنا، اور کفر کیا ہے؟ ضروریات دینی میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کر دینا کفر ہے، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو، تصدیق کرتا ہو، لیکن صرف ایک ضرورت دینی کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات دین ہیں کیا، جن کو کہا جا رہا ہے کہ تصدیق کرے گا تو بندہ مسلمان، ایک کا بھی انکار کر دے گا تو بندہ کافر، تو یہ ہیں کیا؟ تو اسی کی آگے تعریف کر رہے ہیں کہ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت یعنی ایک ہونا، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ضروریات دین سے کیا مراد؟ کہ جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، دین کے وہ مسائل، مثالیں دے دی۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے خاص اور عام، خاص سے کون مراد؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ضروریات دین سے مراد دین کے وہ مسائل جن کو ہر خاص و عام جانتے ہو، تو خاص سے کون مراد ہے، عام سے کون مراد ہے؟ بتا رہے ہیں۔ خاص سے مراد تو علماء ہے، عام یعنی عوام سے مراد کون ہے؟ بتایا کہ عوام سے مراد وہ لوگ جو کہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور علم سیکھنے کا ذوق و شوق بھی رکھتے ہیں، تو عوام سے مراد وہ ہے، یعنی وہ باتیں جن کو علماء جانتے ہیں اور ایسے عوام جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان باتوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، عوام سے مراد وہ لوگ نہیں جو بالکل دین سیکھنے کا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، یا بالکل گاؤں دیہات میں رہ رہے ہیں۔ عوام سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، ان کو تو بسا اوقات بہت ساری باتیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری نبی ہونا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ان کو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو عام سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں اس لیے دین کی اس بات کا انکار کر دیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی تم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے، ورنہ تو ضروریات دین سے مراد وہی باتیں ہیں جو عوام کو بھی پتہ ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو، لہٰذا تم نے ان میں سے کسی بات کا انکار کر دیا، لہٰذا تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ ایک اور بات کہ اب کسی شخص کو ضروریات دین کا پتہ نہیں ہے، جیسے کوئی گاؤں دیہات میں رہتا ہے یا علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، تو اس کے مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کہتا ہے دین اسلام کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، بس۔ جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرے گا، بس اتنی بات کہہ رہا ہے کہ اسلام حق ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اگر انکار کر دے گا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا بھی انکار کر دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آ جائیے پڑھتے ہیں کہ عوام سے کیا مراد؟ کہہ رہے عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، یعنی علم سیکھنے کا شوق بھی ہو، نہ وہ کہ
بالکل دیہات میں رہ رہے ہیں یا جنگل میں اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کرے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں، یعنی ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کے بھی انکاری نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ تو دیکھیے کتنی احتیاط برتنی چاہیے۔ بسا اوقات فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ بھائی تم نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت دینی میں سے کوئی بات ہو، لہٰذا سوچ سمجھ کے کسی بھی بات کا انکار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات پتہ نہیں ہے تو واللہ اعلم بالصواب، یعنی اللہ خوب جانتا ہے، یہ کہہ دیں، اور کہہ دیں کہ دین اسلام حق ہے اور اسلام کی ہر بات حق ہے، سچ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ وہ مسائل ہیں، دین کے وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسائل ضروریات دین سے نہیں۔ یعنی ضروریات دین کی تعریف میں ایک اور بات شامل کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، مزید یہ کہ ان کا دین سے ہونا یقینی طور پر ثابت ہو۔ جیسے کچھ چیزیں اخبار احاد سے ثابت ہیں، تو اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں، وہ باتیں ضروریات دین سے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے تو بہت وقت درکار ہے کہ میں مزید اس کی وضاحت کروں اور اس کی تشریح اور توضیح انشاءاللہ کتاب میں جو بات موجود تھی اختصاراً اسے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بس اتنا میں عرض کروں گا کہ بلا وجہ اگر کوئی کسی شے کا انکار کرتا ہے تو فوراً کسی کو کافر نہ کہیں۔ ہاں کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہا ہے، یعنی وہ باتیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا کفر ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو اسے تو آپ کافر کہیں گے، لیکن جن باتوں کا دین سے ہونا، جن مسائل کا دینی مسائل ہونا یقینی طور پر ثابت نہیں ہے یا ہے، وہ باتیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا خاموشی اختیار کی جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ فوراً کوئی میلاد نہ مناتا ہو، یعنی مروجہ انداز میں فوراً اس کے اوپر سخت حکم لگا دیتے ہیں، یعنی بعض تو کفر تک کہہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت بہت جلد اس پر انشاءاللہ ایک مکمل ویڈیو وضاحت کے ساتھ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔